ایک سروے کے تحت کہ کوئی بلینر 40 منٹ سے زیادہ بلینر ہونے کو انجوائے نہیں کر سکتا. وہ 40 منٹ کے بعد اس کے اندر ارب پتی ہونے کے نتیجے میں جو خوشی کا ڈوپامن پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی 70 سے 80 سال لوگوں کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے. قصہ بتاؤں گا سکندر اعظم کا جس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا. اس کا استاد تھا ایرسطو. ایرسطو نے کہا کہ میں آج آیا ہوں تو تمہیں زندگی کا آخری سبق دینے. ایرسطو نے کہا کہ اگر تم دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو، تمہارا خواب دنیا کو فتح کرنا ہے، چیلنج کیا کہ میں تمہارے استاد کو گلے میں پٹا ڈال کر کے کتے کی طرح گھماؤں گی. اس نے یہ چیلنج کر کے چلی گئی اور جا کر کے باغیچے میں بیٹھ کر کے خوبصورت آواز میں گانا گانے لگی. تو اس نے کہا کہ میں تیرے گلے میں پٹا ڈال کر کے تمہیں اس چوک پر گھماؤں. غم بھی ایک خدا کی نعمت ہے اقبال، مسکرانے میں وہ مزہ کہاں جو رونے میں آتا ہے. انسان کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی چیز ہے. غم کے بغیر خوشی کا کوئی وجود نہیں ہے. خوشی کیا ہے؟ خوشی انسان کے نفس کی ایسی کیفیت ہے جو کہ غم اور دکھ کے خاتمے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. تو آج میں بات کروں گا 4 سے 5 راز ایسے خوشی کے جس کو اپنا کر کے آپ زندگی کے اندر خوش رہ سکتے ہیں. نمبر 1 پر ہے پروگریس ان لائف. زندگی میں آگے بڑھتے رہنا، ترقی کرتے رہنا. ایک سروے کے تحت کہ کوئی بلینر 40 منٹ سے زیادہ بلینر ہونے کو انجوائے نہیں کر سکتا، چاہے وہ اتنا بھی ارب پتی ہو. وہ 40 منٹ کے بعد اس کے اندر ارب پتی ہونے کے نتیجے میں جو خوشی کا ڈوپامن پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی لائف اسپین اتنی ہوتی ہے اس ڈوپامن کے ریلیز ہونے کی کہ وہ 40 منٹ کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے. تو خوشی کو سسٹین کرنے کے لیے، خوشی کے ایلیمنٹ کو مسلسل اندر پیدا ہونے کے خاطر آپ کو آگے بڑھتا رہنا چاہیے. اچیومنٹس حاصل کرنی چاہیے مسلسل کنٹینیوسلی. تو خوشی کو سسٹین کرنے کے لیے the biggest secret of happiness in the world is to continuous progress in the life. نمبر 2 سیکریٹ آف ہیپینس. ہارورڈ یونیورسٹی ایک امریکہ کے اندر بہت ہی فیمس یونیورسٹی ہے جس کے اندر 70 سے 80 سال سے ریسرچ ہو رہی تھی اس چیز پر کہ کون سی چیز ہے جس کے بنیاد پر لوگ خوش رہ سکتے ہیں. 70 سے 80 سال لوگوں کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جن لوگوں کے تعلقات، رشتے یعنی کہ ریلیشنز اپنوں کے ساتھ صحیح ہیں، جن کے رشتے ٹھیک ہیں، صحیح سے نبھا رہے ہیں، وہ زندگی میں خوش ہیں. اور جن کے رشتے اپنوں کے ساتھ خراب تھے، چاہے وہ کتنی بڑی مقام اور پوزیشن پہ تھے، وہ زندگی میں زیادہ تر ناخوش تھے. اور اس رشتوں کو ٹھیک رکھنے کا کلیہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر ریئیکٹ نہ کریں، درگزر کر دیا کریں. درگزر کرنے کا جو ہنر سیکھ گیا وہ رشتے نبھانا سیکھ گیا. یہ دوسرا سیکریٹ ہے ہیپینس کا. نمبر 3 پر جو سیکریٹ آف ہیپینس ہے وہ ہے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا. If you cannot handle your emotions, you cannot handle the world. اگر آپ اپنے جذبات کو ہینڈل نہیں کر سکتے، آپ دنیا کو ہینڈل نہیں کر سکتے ہو. اور اگر آپ جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکو گے تو آپ خوش نہیں رہ سکو گے، غموں کے اندر ڈوبے رہو گے. یہاں پہ میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں گا سکندر اعظم کا. سکندر اعظم میسوڈونیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزر چکا ہے جو فاتح دنیا بھی رہ چکا ہے، جس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا. اس کا استاد تھا ایرسطو، بہت بڑا فلاسفر گزر چکا ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ سکندر اعظم محل میں اپنی رانی ملکہ کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے. تو نوکر نے آ کر کے پیغام دیا کہ آپ کے استاد ایرسطو آئے ہیں آپ سے ملنے. بادشاہ نے کہا کہ فوراً اسے بلا لیں. اس نے اس کو ویلکم کہا اور اس سے بڑے خوش دلی سے ملے. ایرسطو نے کہا کہ میں آج آیا ہوں تو تمہیں زندگی کا آخری سبق دینے. ایرسطو نے کہا کہ اگر تم دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو، تمہارا خواب دنیا کو فتح کرنا ہے، تو اپنے آپ کو فتح کرو. اور اگر اپنے آپ کو فتح کرنا ہے تو عورت کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو. یہ آخری سبق تھا ایرسطو کا سکندر اعظم کو. ایرسطو چلا گیا. سکندر اعظم واپس آ کر کے اپنے محل میں
اپنے محل کے کمرے میں مایوس بیٹھا ہوا تھا تو اس کی ملکہ اس کے پاس آئی اور پوچھا کہ تم کیوں مایوس ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے استاد نے یہ سبق دیا ہے کہ اگر دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو فتح کرو اور عورت کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ تو اس نے کہا کیا تمہارے استاد کے سینے میں دل نہیں ہے؟ تمہارے استاد کے اندر جذبات نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ تو اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، لیکن استاد کا مجھے یہ سبق ہے۔ تو اس نے اسے چیلنج کیا کہ میں تمہارے استاد کو گلے میں پٹا ڈال کر کے کتے کی طرح گھماؤں گی۔ اس نے یہ چیلنج کر کے چلی گئی اور جا کر کے باغیچے میں بیٹھ کر کے خوبصورت آواز میں گانا گانے لگی۔ ایرسطو سن رہا تھا اور ایرسطو کو بہت پسند آیا، اس کے دل کو وہ چیز پسند آئی۔ ایرسطو اس کے قریب جا کر کے اس سے کہا کہ تمہارا گانا مجھے بہت پسند آیا، تم بھی میرے ساتھ تعلق رکھو۔ تو اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں رکھوں گی۔ اس نے کہا جو تم کہو گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، صرف میرے ساتھ تعلق رکھو۔ تو اس نے کہا کہ میں تیرے گلے میں پٹا ڈال کر کے تمہیں اس چوک پر گھماؤں۔ تو اس نے کہا مجھے منظور ہے، مجھے قبول ہے۔ تو اس نے اس کے گلے میں پٹا ڈال کر کے اسے گھمایا۔ جیسے اس منظر کو سکندر اعظم نے دیکھا وہ غصے میں جلال میں آ گیا، آ کر کے ملکہ کو ڈانٹنے لگا۔ تو اسے ایرسطو نے روک دیا کہ رک جاؤ، یہ نادان ہے، اسے پتہ نہیں، میں تو صرف تجھے ایک پریکٹیکل لیسن دینا چاہ رہا تھا، تمہیں ایک سبق دینا چاہ رہا تھا، عملی سبق دینا چاہ رہا تھا کہ اگر مجھ بوڑھے پر یہ عورت اتنا اثر ڈال سکتی ہے تو تم جوان کو کیا کچھ کر سکتی ہے۔ اگر تم دنیا کو فتح کرنا چاہتے تو اپنے آپ کو قابو کر لو اور عورت کا خیال نکالو، اپنے جذبات کو قابو کر لو، کنٹرول یور ایموشنز، اور جذبات کو اپنے اوپر حاوی ہونے دو گے، غموں اور دکھوں کے اندر زندگی دب جائے گی۔ اگر جذبات کو ہینڈل کرنا سیکھے تو زندگی خوشی سے بھر جائے گی۔ نمبر 4 پر پرپز ان لائف، اپنی زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ بے مقصد زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی مسئلے، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا پرپز، مقصد ہے، آپ بگ پکچر دیکھ پا رہے ہو، اس پکچر کے چھوٹے حصے میں کوئی گڑبڑی رکھی ہوگی، لیکن آپ جب بگ پکچر کو دیکھ پا رہے ہیں تو آپ کو وہ چھوٹی سی گڑبڑی کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ تو زندگی کے اندر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ جب بگ پکچر دیکھنا شروع کر دیتے ہو، آپ کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، ایک بہت بڑا ایم رکھتے ہو زندگی کے اندر، تو آپ کو زندگی میں اپنے سفر کے دوران آنے والی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی پریشانی کا سبب نہیں بن سکتی۔ جب آپ اپنی بڑی منزل کی طرف بڑھو گے تو چھوٹی چھوٹی مشکلیں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں رہیں گی، وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ آپ خوشی خوشی ان کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے اور ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ گے۔ تو یہ 4 سیکریٹس تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے خوشی کی، جس میں آپ اپنی زندگی میں خوش رہ سکتے ہو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔